بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہنے اس زوار کے جس کے عشق کو دیکھتے ہوئے مولا خود اسے لینے آئے۔ آج ایک بڑھیا کا قصہ سناؤں گی جس کے عشق کی اتنی انتہا ہو گئی کہ مولا حسین خود اسے لینے آئے کربلا۔ کہتا خوف ہے یہاں پر لاشیں گری تھیں، صدیوں پہلے یہاں 9 لاکھ نے 72 لاشیں گرائی تھیں، یہاں پر قتل کیے گئے تھے۔ آج کروڑوں کہہ رہے ہیں میں نے کربلا جانا ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا مالک کسی بھی سائل کو روکے نہ، جسے بھی حسین نے بلا لیا وہ ضرور جائے گا۔ یہاں تو بس چند سازشیں اور دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ایک وقت تھا جب بازو کٹائے جاتے تھے، ہاتھ کٹائے جاتے تھے۔ حاکم اس دور کا کہتا تھا کہ اپنے بازو کٹا اور پھر جا کربلا۔ وہ تب بھی اپنے بازو کٹوا کر جاتے تھے۔ اتنی شدت، اتنی چاہت تھی کربلا کی۔ کربلا جب متوکل کا دور آیا تھا تو کہتا تھا لوگ کیوں جاتے ہیں کربلا۔ یہ باسی بادشاہ تھا، بہت ملعون تھا، بہت ظالم تھا۔ اسے اس کے نوکروں نے بتایا کہ حسین کی کربلا میں زیارت نہیں رک رہی۔ اس نے کہا کیوں نہیں رک رہی؟ انہوں نے کہا کیسے رکے، حسین کے عاشق ہی بہت ہیں۔ اس نے کہا کہ اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی حسین کی زیارت کو جائے ہی نہ۔ اب اندر سے یوں روح تڑپے گی آپ کی بھی، سنیے گا۔ دیکھنا کہ جب بہت ٹیکس لگا دیا ہے اور اعلان ہو گیا کہ اب جو کربلا جانا چاہتا ہے اتنا ٹیکس دے گا تو ہی کربلا جائے گا۔ اگلے دن متوکل کی موت ہو گئی جب اس نے دیکھا نا کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی ہے۔ شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی تو اس نے آ کر جو جملہ کہا وہ جملہ تمہارے عقیدوں کے لیے ہے۔ اس نے متوکل کے دربار میں آ کر کہا میں نے سنا ہے حسین ابن علی کی زیارت سستی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھیا ٹیکس لگ گیا ہے۔ اس نے یوں جلدی سے اپنی چادر کا پلو کھول لیا، کھول کر اس میں سے دینار نکالے اور کہا یہ پکڑو اب جاؤں کربلا۔ یوں گرتے ہوئے دینار دیکھ کر متوکل نے کہا تو بہت ضعیفہ ہے، بہت غریب ہے، تیرا کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے، کہاں سے لے کر آئی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا جس نے بلایا ہے اسی نے دیے ہیں۔ رات کہہ کر سوئی تھی حسین تیری زیارت کے لیے آنا ہے۔ خواب میں آ کر اس نے دیے اور کہا چادر اٹھاؤ، نیچے سے دینار برآمد ہوئے۔ پھر ملعون کی طرف دیکھتی کہتی تو جتنی مرضی ٹیکس لگا، بلائے گا تو تیری کیا اوقات کہ تو روک سکے۔ جس نے بلایا ہے اس نے دیے ہیں، پکڑ اب میں جاؤں۔ اس نے کہا رک جاؤ، ابھی کربلا نہیں جانا۔ اس نے فوراً وزراء کو بلایا اور کہا نہیں ٹیکس لگانے سے نہیں ہوگا، حسین اپنے نوکروں کو درہم اور دینار دے رہا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر کوئی اور سخت شرط لگاؤ۔ کہتا کیا شرط لگائیں؟ اس نے کہا جو حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ایک بازو کاٹو، بازو کٹوائے گا تو ہی کربلا جائے گا۔ اگلے دن جب سائلوں کا دربار میں آنے کا وقت ہوا نا تو جب اس نے سائلوں میں دیکھا تو وہی بڑھیا، وہی غریب بڑھیا۔ اب دیکھیں گے، جملہ سنیے گا، عقیدہ دیکھیے گا۔ وہی بڑھیا اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر متوکل کے دربار میں آئی۔ متوکل نے کہا بڑھیا اب کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا حسین کی زیارت سنا ہے مفت ہو گئی ہے، بازو کٹوا رہا ہے نا، کٹوانے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا میں نے کاٹنا ہے، تو نے سر پر کیوں رکھا ہے؟ اور کیا کہنے میرے مولا کے جس کے عشق میں ہم سب قربان کر دیتے ہیں، کیا کہنے آپ کے میرے علی والو، حسین کے عاشقوں، قربان جاؤں میں آپ کے اس عقیدے پر۔ بڑھیا نے کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب یہ میرا نہیں حسین کا ہے، اس کا ہو گیا ہے، اور جو چیز حسین کی ہو جائے وہ سر پر رکھی جاتی ہے۔ اب یہ بازو میرا نہیں، یہ حسین کا ہے، جلدی کاٹ اور کربلا جانے دے مجھے۔ اس نے کہا کہ ابھی اصول بدلتا ہوں۔ اس نے کہا ایک نہیں اب دونوں کاٹے جائیں گے۔
بڑھیا نے کہا فوراً کاٹ، دونوں کاٹ۔ اس نے کہا پاؤں بھی کاٹے جائیں گے۔ بڑھیا نے کہا فوراً کاٹ، دونوں کاٹ۔ متوکل نے کہا میں اسی بڑھیا کو ایسا عبرت کا نشان بنا دوں گا، پھر دنیا میں کوئی بھی زیارت کے لیے جانے کے لیے نہیں سوچے گا، کوئی بھی مولا حسین کی زیارت کو نہیں جا سکے گا۔ یہ بڑھیا کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے عشق کے سامنے ہار جاؤں گا؟ اور کہا ابھی اس بڑھیا کے بازو بھی کاٹو، اس کے پاؤں بھی کاٹو، پھر دیکھتے ہیں یہ زیارت کے لیے کیسے جائے گی۔ متوکل اپنے محل کی دیوار پر کھڑا ہو گیا، بازو بھی کٹوا دیے، پاؤں بھی کٹوا دیے، خود محل کی دیوار پر کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو دھکا دو، اس بڑھیا کو دھکا دے کر دربار سے باہر نکالو۔ اب میں دیکھوں گا کہ کٹے ہوئے بازوؤں سے، کٹے ہوئے پاؤں سے یہ کیسے چلے گی، اٹھے گی کیسے، جائے گی کیسے۔ تو سپاہیوں نے خون سے بھری بڑھیا کو زور سے دھکا دیا، دربار سے باہر دھکا دیا۔ متوکل مینار سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی دھکا دے کر بڑھیا زمین پر گری ہی نہیں تھی کہ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بڑھیا کو اٹھایا اور اس نے بڑھیا کو اٹھا کر اپنی سواری پر بٹھا لیا۔ اور بڑھیا جاتے جاتے یوں متوکل کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا شکریہ، پہلے چل کر جانا تھا، اب وہ خود چل کر آیا ہے، شکریہ تیرا، بہت شکریہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بارڈر سیل کیا گیا تھا کہ جو بھی قافلے کی طرف آئے گا جو بھی قافلہ اس طرف آئے گا ایک قتل کروائے گا اور باقی جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھیں تب پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ قتل ہونے والوں کی لائن لمبی تھی اور زیارت پہ جانے والوں کی لائن تھوڑی تھی۔ ہر کوئی کہے مجھے قتل کر دو یہ چلا جائے، مجھے قتل کر دو انہیں جانے دو۔ ایک دوسرے پر سبقت لے رہے تھے کہ نہیں مجھے قتل ہونے دو، تو جا۔ آخرکار بادشاہ نے تنگ آ کر قتل ہونے والوں سے پوچھا تمہیں زندگی سے محبت نہیں ہے؟ خود قتل ہو کر انہیں کیوں بھیج رہے ہو؟ کتنا پیارا اس نے جواب دیا جو شیعہ قوم کا عقیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اس لیے قتل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جا کر حسین کی قبر چومنی ہے اور ہم نے قتل ہو کر حسین کے قدم چومنے ہیں۔ محبت حسین یہ ہے کہ حسین آج بھی کربلا میں اپنے زائروں کے لیے بے چین ہے۔ معصومین کا فرمان ہے کہ مولا حسین نے فرمایا اگر تو غریب ہے تو کسی سے ادھار لے، کسی کے پاؤں پکڑ کہ مجھے اتنا دے دے کہ بس ایک بار ہی کربلا جا سکوں۔ جب امام نے یہ جملہ کہا تو سامنے بیٹھا ایک بندہ رو پڑا اور کہا مولا واپس آ کر بھی تو اس نے ہی قرضہ اتارنا ہے۔ کہا پھر وہ مانیں گے کیسے؟ امام نے تڑپ کر کہا جو اس کا قرضہ نہیں رکھتا وہ تمہارا قرض کیسے رکھے گا؟ معصومین کا یہ بھی فرمان ہے کہ نمک سے کھانا کھا لینا، کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ نمک سے کھانا کھا لو لیکن کربلا ضرور جانا۔ مولا سے دعا ہے کہ مولا اپنے ہر عاشق کو کربلا کا دیدار ضرور کروائے اور اپنے ہر عاشق کو اپنے پاس بلائے۔ آمین۔